بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے کے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہم اپنے نئے لیکچر میں سالانہ پرچے کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے، اس لیے اس ہفتے کے دونوں لیکچر آپ کے پرچے کے حل کے طریقہ کار کے حوالے سے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ آج کے حصے میں ہم آپ کے پرچے کے کچھ مخصوص سوالات پر بحث کریں گے اور جو باقی سوالات ہوں گے ان میں ہم اپنے لیکچر کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہم فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے منتخب کردہ نصاب کے مطابق ترتیب دیے گئے پرچے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سالانہ پرچے پہ بات کریں گے، بورڈ ایگزام کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں اس لیکچر میں سال اول و دوم، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کے طلباء سے مخاطب ہوں اور مضمون ہے ہمارا اردو لازمی۔ دونوں کا پرچہ 100 نمبر کا ہے۔ دونوں کے پرچے میں 3 حصے ہیں، اول، دوم اور سوم۔ حصہ اول معروضی سوالات پر مبنی ہے، جسے آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کے کوسچنز کہتے ہیں، یا پھر ہم اردو میں اسے کثیر الانتخاب جوابات پر مبنی پرچہ کہتے ہیں۔ 20 نمبر کا یہ حصہ ہے، 20 سوالات پر مشتمل ہے، جس میں نثر، نظم، غزل اور قواعد پر مبنی سوالات موجود ہوتے ہیں۔ حصہ اول پر میں نے اپنے دونوں لیکچرز میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیپر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا ایک لیکچر الگ سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آمنے سامنے ہوں تو اس میں براہ راست کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے شاید کچھ جگہوں پر پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں، اس لیے میں نے حصہ اول ٹچ نہیں کیا۔ حصہ دوم کے سوال نمبر 2 پر بات کریں گے، جس میں سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ سال اول و دوم دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے حصہ سوم کے ترتیب وار 3 کوسچنز پر 3 سوالات پر بات ہوگی۔ نثر، نظم، غزل کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں سالوں کے پرچے میں جو متفرق دوسرے سوالات ہیں، جن میں آپ بیتی ہے، تلخیص ہے، خط، درخواست، مضمون، روداد، مکالمہ، یہ جو سوالات ہیں ان پر ہم اپنے اگلے لیکچر میں مجموعی طور پر بات کریں گے۔ تشریح کا طریقہ کار کیا ہے، سوالات کے جوابات دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر میں اس کا دائرہ تھوڑا سا اور وسیع کروں تو یہ صرف سال اول و دوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ جماعت نہم و دہم کے لیے بھی مفید ہے۔ کسی بھی سوال کے حل کرنے کا طریقہ، قاعدہ یا قانون تبدیل نہیں ہوتا، صرف یہ لکھنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی خیال کیا ہے، اس نے نثر، نظم یا غزل کس انداز سے لکھی، پڑھی، دیکھی، سوچی یا سمجھی ہے، اس کے اپنے الفاظ کیا ہیں، اس کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قاعدہ، قانون یا اصول تبدیل ہو جاتا ہے کرنے کا، تو ایسا نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں۔ ہاں، نمبرز کے حوالے سے کچھ کمی بیشی اس میں کی جا سکتی ہے۔ بالفرض اگر جماعت نہم و دہم کی سطح پر نثر 5 یا 6 نمبر کی ہے، نظم یا غزل 5 نمبر کے، 3 نمبر کے سوالات ہیں، تو یہاں ان نمبروں میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور نمبروں میں تھوڑا سا اضافہ ظاہر ہے، 9th کے مقابلے میں میٹرک کے مقابلے میں فرسٹ ایئر دین سیکنڈ ایئر، تھوڑا ایج ڈفرینس کے حوالے سے بھی، سلیبس کا دائرہ وسیع ہونے کے حوالے سے بھی، ذخیرہ الفاظ زیادہ ہونے کے حوالے سے بھی، آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت 1 by 1 کر کے قدم بقدم آگے چل کر ایک آدھ جملے کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوال حل کرنے کا قاعدہ، قانون، پیٹرن، طریقہ کار، لکھنے کا انداز یا تحریری انداز تبدیل ہو گیا ہے۔ اس لیے میں یہاں پر بڑے واضح لفظوں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے علاوہ جماعت نہم و دہم کے طلباء بھی اگر اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں موجود تمام شرائط یا نکات مد نظر رکھیں تو پرچہ حل کرنے میں ان کے لیے کافی آسانی رہے گی۔ میں نے اپنے دونوں لیکچرز کے دوران زیادہ تر ان حوالوں سے بات کی ہے جو غلطیاں میری نظر سے گزری ہیں، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر
طلبہ اپنے نمبر منفی میں لے جاتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں یا پورے نمبر حاصل نہیں کر پاتے. اگرچہ پرچہ دینے کے بعد ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مس ہم نے تو پورا جواب لکھا تھا، اتنا بڑا جواب لکھا تھا، اتنی لائنیں لکھی تھیں، لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے، تو وہ طلبہ کی کیے گئے کام کے مطابق خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چند ایک جگہوں پر ہم سے کچھ ایسی اغلاط ہو جاتی ہیں جنہیں ہم بجائے اس کے کہ دور کریں، ہم اکثر اوقات سال بہ سال دہراتے رہتے ہیں اور ان عادتوں میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ نمبر کٹوانا پھر ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. حصہ دوم، سوال نمبر 2، سال اول و دوم دونوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جماعت نہم و دہم، اس میں بھی یہی نوٹ آتا ہے سوال میں. مندرجہ ذیل سوالات کے 3 سے 4 سطروں تک محدود جوابات تحریر کریں. آپ لوگ اگر 9th اور 10th کے پیپر دے کر آئے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جب آپ نے یہ پرچہ حل کیا تھا تو حصہ دوم میں ٹاپ آف دا پیج آپ کے پرچے کے ٹاپ پر یہ نوٹ لکھا ہوا تھا کہ مندرجہ ذیل سوالات کے 3 سے 4 سطروں تک محدود جوابات دیں. اپنی درسی کتاب کی روشنی میں یہ جوابات تحریر کریں. یاد آیا؟ یہاں سال اول و سال دوم کے لیے نمبروں میں تھوڑا سا فرق ہے. سال اول کے لیے حصہ دوم 48 نمبروں پر مشتمل ہے، جس میں انہیں 12 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال کا 4 نمبر ہوتا ہے. یعنی 4 نمبروں کے 12 سوالات انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر 48 نمبر پورے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سال دوم کے لیے حصہ دوم 2 سوالات پر مبنی ہوتا ہے، جو کل 44 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. سوال نمبر 2 میں 12 سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، جو ہر سوال کا نمبر 3 ہوتا ہے. 3 نمبروں پر مشتمل 12 سوالات کے جوابات آپ دیں گے تو یہ آپ کے 36 نمبر 36 مارکس بن جائیں گے. اسی میں سوال نمبر 3 8 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جو خط یا آپ بیتی میں آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا سوال آپ حل کریں گے. فرسٹ ایئر نے 12 سوالات کے جوابات دینے ہیں، جبکہ سیکنڈ ایئر نے مختصر سوالات کے جوابات میں 12 سوالات کے جوابات دینے ہیں. ایک کے لیے 4 نمبر ہیں، دوسرے کے لیے 3 نمبر، اور ہدایت یا نوٹ ایک ہی ہے کہ جواب 3 سے 4 سطروں تک محدود ہونا چاہیے. درسی کتاب کی روشنی میں ہو، 3 سے 4 سطروں تک محدود ہو، ہم نے نمبر کی حد تک رہنا ہے، سوال حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ تمام باتیں ہم کچھ اہم شرائط میں یا کچھ ہم اہم ہدایات میں زیر بحث لاتے ہیں. ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیے گا یہاں پر کہ آپ کو اس لیکچر کے ساتھ میں نے نمونے کے طور پر نثر، نظم اور قواعد تینوں سے ایک ایک سوال حل کر کے بتایا ہے کہ 3 سے 4 سطروں تک محدود آپ جواب کیسے لکھیں گے. 4 نمبر کا سوال ہے تو کیا لکھیں گے، 3 نمبر کا سوال ہے تو کیا لکھیں گے. اسی طریقے سے نثر، نظم، غزل کی نمونے کے طور پر ایک ایک تشریح میں نے آپ کو اس لیکچر کے ڈاکومنٹ کے ساتھ دی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ ایک نظر آپ ضرور دیکھیں گے، اور ہو سکے تو پرنٹ لے کر اپنا فولڈر کمپلیٹ کرتے چلے جائیے گا. آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور انہی لائنز پر اپنے سوالات حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. میرا نہیں خیال کہ کہیں پر کوئی کٹنگ کی گنجائش پھر باقی بچتی ہوگی. دیکھیے، مختصر جوابات آپ کیسے دیں. آپ کے پاس سوالات دیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس نوٹ کیا ہے کہ مختصر جوابات دیں. مختلف جز دیے ہوئے ہیں، یا کر کے 2 کوسچنز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ قواعد پر بھی مبنی ہے، نثر پر بھی ہیں، نظم پر بھی ہیں اور غزل پر بھی ہیں. پہلا نکتہ، املا کی اغلاط پر خاص توجہ دیں. آپ 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب دے رہے ہیں، 3 یا 4 لائنیں دے رہے ہیں، 3 یا 4 جملے لکھ رہے ہیں. ہر لائن میں اگر آپ 1 2 املا کی غلطی کریں گے تو 3 یا 4 نمبروں میں سے یقینی ہے کہ 1 2 نمبر کٹوا کے بیٹھ جائیں گے. اب یہ نمبر کی کٹنگ کا ریشو کیا ہے، کس حساب سے نمبر کٹتے ہیں، یہ پیپر کی پہ منحصر ہے کہ کس طریقے سے ہوگا.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 4 لائنوں میں اگر املا کی 4 غلطیاں ہیں یا املا کی 5 غلطیاں ہیں تو ان پہ 1 نمبر مائنس کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہر سال کی ریوائزڈ جو پیپر کی ملتی ہے چیکرز کو، یہ اس پر منحصر ہے کہ کس حساب سے وہ کی ترتیب دی گئی ہے. میں آپ کو اپنا ایک اندازہ بتا رہی ہوں جو ایک طریقہ کار پیپر چیکنگ کا ہے، یا جو پیپر کی میرے پاس ہے بورڈ کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہی ہوں. اس لیے کوشش کریں کہ املا کی اغلاط کم سے کم ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں. دوسری بات، خوش خط اور صاف ستھرا لکھیں، لکھ کر بار بار کاٹنے سے گریز کریں. کوشش کریں کہ ان 3-4 جملوں میں کم سے کم غلطیاں ہوں آپ سے، آپ کو کاٹ پیٹ کی نوبت نہ آئے. لیکن پھر بھی اگر کوئی لفظ یا 1-2 الفاظ غلط ہو جاتے ہیں تو اس کی کٹنگ کا باقاعدہ طریقہ ہے. اس پر کٹنگ کے لیے لائن لگا دیجئے، اسے وہاں سے مٹانے کی یا بالکل جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش مت کریں. کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال مت کریں اسے ریز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیز آپ کے پیپر پر نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے. تیسری بات، آپ کے سوال کے جواب میں جو اہم نکات ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو کی ورڈز ہیں، جو کی سینٹنسز ہیں، انہیں کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے. پراپر کسی کلرڈ ہائی لائٹر کا استعمال مت کریں. 2 طریقے ہیں. نمبر 1، آپ نیلے رنگ کے پین سے، نیلے بال پوائنٹ سے اپنے سوال کا جواب دیتے ہیں. جب آپ جواب لکھ رہے ہیں اپنے سوال کا، تو جہاں کوئی ایسا کی ورڈ آ جائے، کوئی اہم یا بنیادی نقطہ آ جائے جسے آپ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اہم یا بنیادی نقطہ کیا ہوتا ہے جو ایگزامینر کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی سوال کا جواب دیکھتا ہے اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ طالب علم کی ذہنی سطح کس حد تک تھی، کہ وہ سوال کس حد تک سمجھ گیا اور اس نے سوال کا ٹو دا پوائنٹ یا سوال کی مناسبت سے کیا اور کس طریقے سے جواب دیا. ان جملوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، انہیں نمایاں کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر کا، آپ کے سوال کے حل کا ایک بہتر انداز، ایک بہتر طریقہ دوسرے کے ذہن پر اثر کرے. آپ واوین کا استعمال کریں، جسے آپ انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، یا موٹے قلم سے لکھائی کریں. عام بال پوائنٹ سے آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں، بیچ میں کہیں پر آپ بلو مارکر کا استعمال کر لیں، بلو پوائنٹر کا استعمال کر لیں، یا انورٹڈ کاماز میں جیسے آپ کمپیوٹر پہ لکھتے لکھتے بولڈ لیٹرز دینا شروع کرتے ہیں. مقصد اس کا یہاں پر اسے تھوڑا سا بولڈ کرنا ہے. وہ کی سینٹنسز، وہ کی ورڈز جو ایگزیکٹ آپ کے سوال کے جواب کا حصہ ہیں، وہ نمایاں کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کی ہیڈنگز بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن تمام سوالات کے جوابات میں ہیڈنگز یا سب ہیڈنگز استعمال نہیں ہوتی ہیں. پرچے میں دیے گئے حصہ دوم کے انتخاب کے جز جو یا کے ساتھ دیے جاتے ہیں انہیں حل کرتے ہوئے مکمل دھیان دیں. یا کے ساتھ جو آپ کو 2 سوالات دیے جاتے ہیں ان پر دھیان دیں کہ آپ کون سے سوال کا انتخاب کر رہے ہیں، کس جز میں سے، کس حصے میں سے آپ سوال کا انتخاب کر رہے ہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون سے حصے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان باتوں پر دھیان دیں تاکہ آپ کا سوال مکمل ہو. ادھورا چھوڑ کر آپ دوسرے حصے کی طرف نہ جائیں. اگلا پوائنٹ، بیجا طوالت سے گریز کریں. واضح لفظوں میں آپ کے نوٹ میں دیا ہوا ہے کہ 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب دیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں. اب 3 سے 4 سطروں کا مطلب آپ کی آنسر شیٹ کا فل ایک پیج نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہے کہ بہت سے لیکچررز، بہت سے پروفیسرز جب نیٹ پر بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ 3 صفحات اس کے لیے ہوں، 4 صفحات اس کے لیے ہوں، مختصر سوالات کے لیے ایک پورا صفحہ. بات یہاں صفحات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن کس حد تک وہ سوال کھل کے سمجھ رہا ہے. آپ نے اپنی درسی کتاب میں کیا پڑھا، جس ادیب کی وہ کاوش آپ نے پڑھی، نثر سے تعلق ہے، نظم سے ہے یا غزل سے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ مرکزی خیال آپ کو اگر واضح ہے تو آپ بڑی آسانی سے اسے الفاظ میں ڈھال کر جواب دے سکتے ہیں. ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ آپ 1 2 3 4 صفحات یہاں پر شامل کریں.
اس لیے مجھے یہاں پر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بورڈ ایگزام کے سوالات سمجھائے جا رہے ہیں اور اس میں میئرمنٹس دیکھی جا رہی ہیں، اس میں پیمائش کی جا رہی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ ایسا مت کریں۔ آپ اپنے سوال کی ریکوائرمنٹ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں آپ کے سوال کا تقاضا کیا ہے۔ جب آپ کو نوٹ میں بتا دیا گیا ہے کہ 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب دیں، تو یہ 3 سے 4 سطریں 5 تو ہو سکتی ہیں، لیکن 6 7 8 تک اسے لے کر نہ جائیں۔ خواہ فضول بیجا طوالت میں نہ پڑیں، ٹو دا پوائنٹ آپ سے جو آنسر مانگا گیا ہے وہ جواب دیجیے۔ سوال کے مخصوص جواب تک محدود رہیں، پورے سبق کا خلاصہ تحریر میں نہ لائیں۔ اکثر اوقات یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر کسی سبق کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو طالب علم وہاں پر کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سوال کے جواب پر فوکس کرے، وہ پورے سبق کی کہانی، پورے سبق کا خلاصہ وہاں پر دہرا دیتا ہے۔ تو یقیناً جب پورے سبق کا خلاصہ لکھیں گے تو اس نے تو 2-3 صفحات پر جانا ہی جانا ہے، 2-3 صفحات نہ صحیح تو ایک صفحے کا جواب تو بنے گا، جبکہ اوپر نوٹ واضح کر رہا ہے 3 سے 4 سطریں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس بات پر دھیان دیجیے گا، آپ نے ایک محدود جواب دینا ہے، وہ جو سوال کا تقاضا ہے، جو سوال کی ضرورت ہے۔ وضاحت کے لیے چھوٹی سرخیاں، جسے آپ ہیڈنگز کہتے ہیں، بنائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہر سوال کے جواب میں ممکن نہیں ہوتا۔ عام طور پر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، تاریخی نوعیت کا اگر کوئی مضمون ہے، اسلامی نوعیت کا کوئی مضمون ہے، بعض اوقات اس قسم کے مضامین میں کوئی نہ کوئی سوال ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز یا سب ہیڈنگز بن سکتی ہیں، ان کے تحت سوال کا جواب ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا لمبا، اتنا طویل نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ 3-4 سطروں کو ہم پورے پیج پر پھیلا دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر سوال میں ہیڈنگ بھی نہیں بن سکتی ہے اور ہر سوال میں اتنا لمبا چوڑا جواب بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو پریکٹس کے لیے دونوں طریقہ کار کے حوالے سے تیار رکھیں، دونوں طریقہ کار کے حوالے سے آپ کچھ سوالات کے جوابات کریں، یہ حصہ بھی آپ پر بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات، سال اول و سال دوم دونوں پرچہ جات میں حصہ دوم کے قواعد و انشاء پر مبنی تمام سوالات میں جتنا پوچھا جائے صرف اسی حد تک جواب دیں اور یہ سوالات لازمی کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت نہم ہے، دہم ہے، فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، چاروں سالوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پریفر کریں آپ کہ قواعد و انشاء پر مبنی سوالات ضرور کریں۔ وجہ، قواعد و انشاء پر مبنی سوالات میں کسی صورت اگر تعریف ٹھیک لکھی ہوئی ہے، مثال ٹھیک دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اگر لفظ بہ لفظ جواب مانگا گیا ہے، جیسے متضاد، مترادف، مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملے، مرکب الفاظ کے جملے یا معنی، یا روزمرہ اور محاورات کا استعمال، یا آپ لوگوں کے حوالے سے میں دیکھوں تو امدادی افعال کا استعمال، مطابقت کے حوالے سے کچھ اصول، اور اگر یہ قاعدے قانون آپ سے مانگے گئے ہیں تو ان میں کہیں پر کٹنگ کی گنجائش نہیں بنتی۔ اگر آپ سوال سمجھ کر، سوال کی مناسبت سے اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے چاہے 1 لائن میں جواب دیں یا 2 لائنوں میں جواب دیں، اگر آپ کا جواب اس تعریف پر، اس سوال کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اس میں کہیں کٹنگ کی گنجائش نہیں ہے، یہ سالڈ مارکس کے کوسچن ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ قواعد و انشاء پر مبنی سوالات کبھی بھی اپنے پرچے میں نہ چھوڑیں، وہ ضرور حل کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ کے انتخاب کیے گئے سوالات کا حصہ بنیں۔ قواعد و انشاء کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات میں تعریف کے ساتھ 2 مثالیں دے کر وضاحت ضرور کریں۔ بعض اوقات سوال کے ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے حسن تعلیل ہے، صنعت مرات و نظیر ہے، متشابہ الفاظ ہیں، کچھ بھی لے لیں آپ، یا حرف استفہام ہے، اس کی تعریف کریں۔ سمپل کوسچن دیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی تعریف کریں، مثال کے بارے میں نہیں دیا ہوا تھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مثال نہیں دیں گے۔ 3 یا 4 نمبر کا سوال ہے، سب سے پہلے آپ تعریف لکھیں گے، تعریف آپ کی زیادہ سے زیادہ 1.5 لائن پر یا 2 جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ تعریف کرنے کے بعد ضروری نہیں 1.5 یا 2 لائنیں ہوں، کچھ تھوڑا بہت اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تعریف مکمل طور پر دینے کے بعد آپ نے 2 سے 3 مثالیں لازمی دینی ہیں۔ 2 سے 3 مثالیں دیں، ان مثالوں میں جہاں جہاں تعریف کی مطابقت سے جو حصہ آپ نے واضح کیا ہے اسے الگ سے نیچے ایک جملے میں لکھ کر واضح ضرور کریں۔
یعنی مثال میں تعریف کیا گیا قاعدہ قانون یا قواعد و انشاء کے حوالے سے کوئی بھی ضابطہ آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کی وضاحت ضرور دیں، تاکہ پڑھنے والے یا چیک کرنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ اس سے سمجھ کر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان 2-3 باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ یہ سیمپل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پر میں نے ایک سوال کا جواب آپ کو یہاں پر دیا ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ سال اول سے لیا گیا یہ سوال ہے، لیکن سیکنڈ ایئر کے لیے بھی، 9th اور 10th کے لیے بھی طریقہ کار یہی ہے۔ سوال ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق علامہ اقبال نے یورپ کے نظریہ وطنیت کی مخالفت کیوں کی؟ سوال پہ غور کیجئے گا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کیا کہا؟ پہلی بات، علامہ اقبال کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ انہوں نے یورپ کے نظریہ وطنیت کی مخالفت کیوں کی۔ پھر یورپ کا نظریہ وطنیت اور اس کے ساتھ اقبال کی مخالفت، 2-3 پوائنٹس تو یہیں پر واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ سوال پہ غور کیجئے گا۔ میں نے بلو کلر سے اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو آسانی رہے۔ سوال بلیک پین سے بے شک لکھ لیں، لیکن جواب میں ہر ممکن کوشش کر کے صرف بلو کلر استعمال کریں۔ نیلے رنگ کی سیاہی ہونی چاہیے آپ کے سوال کے جواب میں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق اقبال نظریہ وطنیت کے مخالف نہیں تھے، بلکہ وہ یورپ کے نظریہ وطنیت کے خلاف تھے، اور یہ بے بنیاد بات یوں ہی بلا وجہ کسی نے اقبال سے منسوب کر دی۔ آگے دیکھ لیجئے کی ورڈز کو کیسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اقبال کی طرف سے یورپ کے نظریہ وطنیت کی مخالفت کی بنیادی وجہ رنگ و نسل اور مادہ پرستی پر مبنی وہ تعصبات تھے جنہوں نے اقوام عالم کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کھڑا کیا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب اسی حصے میں موجود ہے۔ یہ جو ہائی لائٹڈ یا بولڈ لیٹرز میں یہ جو 2 جملے یہاں پر دیے گئے ہیں، اس میں واضح ہو رہی ہے یہ چیز ان 2 لائنوں میں کہ آپ سے سوال میں پوچھا کیا گیا ہے۔ اقبال کی دور اندیشی نے یہ مصائب بھانپ کر ہی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اگلی پوری لائن دوبارہ بولڈ لیٹرز میں ہے۔ نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی یہ تفریق 2 ایسی خوفناک جنگوں کا سبب بنی جس نے آج تک انسانیت کے لیے مصائب کے انبار لگا رکھے ہیں۔ اب یہ سوال حل کرنے کا طریقہ کار دیکھیں۔ 3 سے 4 سطریں بھی ہیں، 3 سے 4 جملے بھی ہیں، اور بنیادی یا اہم نکات یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ انہیں ذرا ڈارک کلر کی سیاہی سے نمایاں بھی کیا ہوا ہے۔ انورٹڈ کاماز میں نے یوز نہیں کیے، میں نے ڈائریکٹ انہیں بولڈ لیٹرز میں دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے سیمپل کوسچنز موجود ہیں، ایک نظر غور سے دیکھ لیجئے گا۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حصہ سوم۔ حصہ سوم میں سیکنڈ ایئر کے لیے سوال نمبر 4 ہے، جبکہ فرسٹ ایئر کے لیے سوال نمبر 3 ہے، نثر کی تشریح۔ نثری اقتباس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، سب سے امپورٹنٹ حصہ۔ سب کچھ یہاں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ 6 میں سے 5 کیا 4 نمبر بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں، دھیان دیجئے گا میرے ساتھ۔ سوال آپ کا دیا جاتا ہے مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے، اقتباس وہ نثر پارہ، وہ پیراگراف جو آپ کو وہاں پہ دیا گیا ہے، اقتباسات میں سے کسی ایک جز کی تشریح بحوالہ متن تحریر کریں۔ اقتباسات کیا ہیں؟ آپ کے نثر پارے ہیں۔ آپ نثر کی تشریح کرتے ہوئے اقتباس لکھیں گے یا نثر پارہ لکھیں گے، پیراگراف کا لفظ استعمال مت کیجئے گا۔ آپ اردو لینگویج کا پیپر دے رہے ہیں، لسانیات میں آپ اردو کا پیپر دے رہے ہیں، دھیان رکھیے گا زبان کے استعمال کا۔ کسی ایک جز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور متن کے حوالے کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متن کیا ہے؟ یاد رکھیے گا متن نظم میں بھی ہے، متن غزل میں بھی ہے۔ متن کیا ہے؟ آپ کی وہ سلیبس بک ہے، وہ آپ کے کانٹینٹ ہیں، وہ ریفرنسز ہیں آپ کے، جن حوالوں سے وہ سبق، نظم یا غزل پہچانی جا رہی ہے۔ آپ کی وہ درسی کتاب ہے، وہ آپ کے متن کا مکمل حوالہ ہے۔ پھر آپ کا متن کچھ حصوں پر مشتمل ہے، ان حصوں کی وضاحت تشریح کے دوران ضروری ہے۔ چاہے یہ سوال یوں دیا ہوا ہو کہ مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک جز کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں، سیاق و سباق کے ساتھ کریں، بحوالہ متن کریں، دونوں یا تینوں صورتوں میں سوال کا جواب دینے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پیٹرن تبدیل نہیں ہوگا، مارکس کی ڈسٹریبیوشن تبدیل نہیں ہوگی،
जिस हिसाब से मार्क्स या नंबर तकसीम किए गए हैं इस सवाल के हल में या पेपर की में, वो तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, साल अव्वल व साल दोम दोनों के लिए 6 नंबर का सवाल है, बल्कि जमात नहम व दहम के लिए भी ये 6 नंबर का सवाल है। अब इसमें आपके मार्क्स की डिवीज़न कैसे है, आप अगर गौर से देखें तो आपके पर्चे के अंदर ही मौजूद है 1 + 1 + 4 = 6। अब ये एक एक नंबर किस हवाले से है। अब अगर इसे मैं मज़ीद आगे टुकड़ों में बांट लूँ, सबक का उन्वान देना ज़रूरी है, मुसन्निफ़ का नाम देना ज़रूरी है, सयाक़ो सबाक़ इंतहाई ज़रूरी है, उसके बाद तशरीह का नंबर आता है। ये 4 स्टेप्स हैं सबक के या इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से। सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम आधा आधा नंबर आप इसका कर लें, और सयाक़ो सबाक़ आपका 1 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जबकि तशरीह आपकी 4 नंबरों पर मुश्तमिल होती है। ये चारों हिस्से आपके मतन का हिस्सा हैं, आपके मतन का हवाला है, या आपकी तशरीह का तरीक़ाकार है। चाहे आपसे सवाल में मतन पूछा जाए, चाहे आपसे सवाल में सयाक़ो सबाक़ और सबक का हवाला पूछा जाए, आपका तरीक़ाकार यही रहेगा। ये एक तरीक़ा, एक अंदाज़ है इक़्तिबास की तशरीह करने का। अब ज़रा देखिएगा कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। सवाल दिया जाता है आपको, मंदरजा झैल इक़्तिबासात में से किसी एक जुज़ की तशरीह बहवाला मतन करें। एक जुज़ आपने इंतखाब कर लिया, अलिफ बे 2 जुज़ दिए जाते। अगर आपने अपने पर्चे के मुताबिक जुज़ बे का इंतखाब किया है तो इंतखाब में आप यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ जुज़ जो आपने सिलेक्ट किया है, जो इंतखाब किया है आपने, आप यहाँ जुज़ नंबर देंगे। जुज़ नंबर पेपर के मुताबिक या अलिफ है या फिर बे है। आप उस जुज़ नंबर के हिसाब से चलेंगे जो जुज़ नंबर आपको पर्चे में दिया गया है। अलिफ कर रहे हैं तो अलिफ, बे कर रहे हैं तो बे। मैंने फर्स्ट ईयर के या साल अव्वल के हिस्सा नसर से एक सबक का इंतखाब किया है, इसलिए मैं उसी के हवाले से आगे बढ़ूँगी। सेकेंड ईयर आप लोग पढ़ चुके हैं, आप भी एक नज़र इसे देख सकते हैं। अब इस एक पैराग्राफ का मैंने इंतखाब किया। यहाँ ध्यान में रखें, मैं जो सवाल लिख रही हूँ वो काले रंग के पेन से है, वो काली स्याही से। अब जब मैं जवाब की तरफ आ रही हूँ तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है, एक और चीज़ यहाँ स्लाइड पर मार्जिन लाइन में आपको नहीं बता सकी। मार्जिन लाइन आपके डॉक्यूमेंट के साथ, जो आपके सॉल्व पेपर मैंने आपको जो दिया है, उसमें मार्जिन लाइन की पूरी डिटेल मौजूद है। हाँ, इतनी बात ज़रूर जहन में रखिएगा, मार्जिन लाइन जिसे उर्दू में हाशिया कहते हैं, पेज का एक सेंटर बताने के लिए, एक पेज लेआउट या आउटलाइन उसकी देने के लिए आप जो मार्जिन ड्रॉ करते हैं उर्दू में राइट हैंड पर काम करते हुए, उर्दू में राइट हैंड पर 1-2 अल्फाज का फासला रखते हुए एक हाशिया लगाया जाता है या मार्जिन लाइन ड्रॉ की जाती है। आमतौर पर तालिब इल्म सफ़े के आमने सामने राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी दोनों साइड्स पर लाइन लगा लेते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो तरफ लाइन लगाना गलत है, लेकिन जो दुरुस्त और कदीम तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक चल रहे हैं हम आगे, उर्दू में राइट हैंड पर सीधे हाथ पर मार्जिन लाइन ड्रॉ की जाती है। लाइन हमेशा पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, मार्कर या पेन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। डबल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, आप हाशिया लगा रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट में जो सैंपल मौजूद है, आपके पास पेपर के सलूशन का जो तरीक़ाकार मौजूद है, जो सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार मौजूद है, उसमें गौर से देखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ किस मिक़दार में मौजूद है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे हवाला इक़्तिबास, और यहाँ हेडिंग्स में आप मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मार्कर भी वो यूज़ कीजिएगा जो उर्दू लिखाई के लिए निब कटिंग में आता है। हवाला इक़्तिबास देंगे। अब हवाला इक़्तिबास क्या है? हवाला इक़्तिबास वो है जो आपके पर्चे में दिया गया है। उस इक़्तिबास का मुकम्मल हवाला आप जब देंगे तो उसमें पहला पॉइंट हवाला इक़्तिबास में आ जाता है हवाला मतन। अब आपके मतन में क्या कुछ शामिल है? आपके मतन में सबक का उन्वान शामिल है, मुसन्निफ़ का नाम शामिल है। आप सबक का उन्वान दें, अपनी मदद आप जो किताब में लिखा हुआ है
اسی کے مطابق آپ لکھیں گے. آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ، اور اگر آپ کو اس کا بنیادی ماخذ یاد ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مضمون یا سبق سر سید کے کس مجموعہ کلام سے لیا گیا ہے، تو آپ اس کا نام لکھ لیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کے لیے یہ لکھنا ضروری نہیں ہے. مصنف کا نام دیں گے، وہ نام جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے. اگر کتاب میں صرف سر سید ہے تو آپ سر سید دیں گے. اگر کتاب میں سید احمد خان ہے تو آپ سید احمد خان دیں گے. آپ اس سے نہیں ہٹیں گے. وہ چیز دیں گے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے. آپ اپنی مرضی کا جواب یہاں نہیں دے سکتے. نام یا عنوان تبدیل نہیں کر سکتے. سر سید احمد خان زیادہ بہتر طریقے سے ایک اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے اگر چاہیں تو آپ کو سر سید کا سن پیدائش اور سن وفات اگر یاد ہے تو اسی طریقے سے سامنے کچھ فاصلے سے تحریر کر دیں. اگر نہیں یاد تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لکھیں تو اچھا ہے، نہیں لکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلے پوائنٹ پہ آپ سیاق و سباق دیں گے اور اس سے اگلے پوائنٹ پہ آپ تشریح کریں گے. اب سیاق و سباق کیا ہے اور تشریح کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بحث ہم کریں گے. اس کی تفصیل کیا ہے، ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس سیمپل موجود ہے. سب سے پہلے ہم حوالہ متن کی کچھ اغلاط زیر بحث لائیں گے. فرض کریں آپ کا سبق ہے اپنی مدد آپ. آپ جب سبق کا عنوان دے رہے ہیں آپ لکھیں گے اپنی مدد آپ کرو. اپنی مدد لکھ کے آگے ڈاٹڈ لائن ڈال دیں کہ یہ آگے کنٹینیو ہے، یا پھر آپ لکھیں مدد اپنی آپ کرو، اپنی مدد خود کرو. ان چاروں عنوانات کا مفہوم وہی بن رہا ہے جو آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا سبق کا عنوان ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی درسی کتاب میں سبق کا عنوان یہ نہیں ہے. یعنی آپ پابند ہیں سبق کا وہ عنوان دینے پر جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے. آپ نے منوعاً اسے اسی طریقے سے لکھنا ہے. آپ اس میں اپنی مرضی سے نہ کوئی کٹنگ، نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی زیادتی کر سکتے ہیں. اگزامپل کے لیے میں نے ایک فرسٹ ایئر سے ہی دوسرے سبق کا عنوان یا حوالہ سامنے دیا ہے، شاید آپ کو اس سے اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جھوٹے انسان، آدمی جھوٹے، جھوٹا آدمی. آپ کے سبق کا عنوان ہے جھوٹے آدمی. اب اگر آپ اسے اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ کر پیش کر دیں، جھوٹے انسان لکھتے ہیں، آدمی جھوٹے لکھتے ہیں، جھوٹا آدمی لکھتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی کتاب میں یہ عنوان موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے مصنف کے نام میں اغلاط. آپ اپنی مرضی سے، ہے تو سر سید احمد خان کا ہی نام ہے، سید احمد، احمد خان، سر سید، سید احمد خان. پتہ تو چل رہا ہے، اشارہ تو ہمیں مل رہا ہے کہ کس مصنف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن آپ کے منتخب شدہ کورس میں، سلیبس میں، آپ کی درسی کتاب میں چونکہ یہ نام موجود نہیں ہے، اس لیے ناموں کی یہ پوری ترتیب یا یہ پوری فہرست غلط قرار دی جائے گی. تو حاصل کیا ہوا ان دو باتوں کا؟ پہلی بات، آپ سبق کا عنوان یا مصنف کا نام اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. وہ ایز اٹ از آپ کی درسی کتاب پر منحصر ہوگا. اگلی بات اس کے سامنے آتی ہے سیاق و سباق. کچھ طلباء کا یہ خیال ہے کہ سیاق الگ چیز ہے، سباق الگ چیز ہے. سیاق اور سباق اپنے معنی کے اعتبار سے الگ ضرور ہیں، لیکن اقتباس کی تشریح کرنے میں یہ مرکب لفظ ہے اور ہم اس مرکب لفظ کو الگ الگ نہیں کر سکتے. سیاق و سباق بنیادی طور پر اگر میں معنی کے اعتبار سے آگے بڑھوں تو ایک سابقہ چیز کو ظاہر کر رہا ہے اور ایک اس کے بعد آنے والی چیز کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی کہانی کا وہ حصہ جو اقتباس سے پہلے ہے یا اقتباس کے بعد ہے، وہ سیاق و سباق کے زمرے میں آتا ہے. سیاق و سباق کی دو اقسام ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھ کے چلیے گا تو آپ کے لیے تھوڑی آسانی رہے گی. ایک ہے مثالی سیاق و سباق اور دوسرا ہے اجمالی سیاق و سباق. جب آپ اپنی درسی کتاب میں کوئی کہانی، افسانہ، ناول، داستان یا ڈرامہ پڑھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مثالی سیاق و سباق کیا ہے؟ مثالی سیاق و سباق جب آپ کہانی، افسانہ، ناول، ڈرامہ، مکالمہ، اس طرح کی کسی نثری
کہانی کا یا کسی نثری سبق کا آپ اقتباس کی تشریح دے رہے ہوں تو اس میں سیاق و سباق آپ کی کہانی کے حوالے سے آتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نے اپنی کتاب کے حوالے سے کسی ناول کا حصہ پڑھا، جیسے سیکنڈ ایئر میں افسانہ ہے منظور، اس کا کوئی حصہ آپ کو دیا جاتا ہے تشریح کے لیے، کوئی اقتباس، وہ کہانی ہے، وہ افسانہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس اقتباس سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا اور اس اقتباس کے بعد کیا واقعہ ہوا تھا۔ جب آپ اقتباس سے پہلے کا احوال اور بعد کا احوال دیتے ہیں کہانی، افسانہ، ناول یا ڈرامہ کے حوالے سے، وہ سیاق و سباق مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے، یعنی وہ ایک تمثیلی کہانی کے حوالے سے آپ دے رہے ہیں، آپ اسے واضح لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، یعنی کہانی واضح ہو جاتی ہے وہاں پر۔ دوسرا سیاق و سباق ہے اجمالی سیاق و سباق۔ جب آپ کوئی تاریخی، مذہبی، اسلامی مضمون پڑھتے ہیں، کوئی سان عمری پڑھتے ہیں، کوئی سفر نامہ یا مکتوبات، اگر اس قسم کے مضامین میں سے یا اس قسم کے اسباق میں سے آپ کو کوئی حصہ اقتباس کا تشریح کے لیے دے دیا جائے تو یہ سیاق و سباق اجمالی سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہاں پر یہ واضح کر دیا، ذہن میں رکھیے گا کہ سیاق الگ اور سباق الگ کر کے نہیں لکھ سکتے، دونوں ایک ہی جگہ ہوں گے، اور اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جسے ہائی لائٹ کر کے لکھا جائے۔ سیاق و سباق ہم لکھتے کیوں ہیں؟ سیاق و سباق لکھنے کا مقصد، اسے آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی پڑھنے والے کو یا سننے والے کو تمہید باندھ کر پچھلی سٹوری سنائے بغیر موجودہ یا حال کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں جو تعویلیں لاتے ہیں، جو تمہید باندھتے ہیں، وہ کہانی کا ایک مختصر جائزہ ہوتی ہے، وہ کہانی سمجھانے کا ایک طریقہ۔ فرض کریں میرے لیے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یوں سمجھ لیں کہ بالکل نہیں، مجھے نہیں پتا کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک میں اردو میں کیا ہے، 9th 10th کی بک میں اردو میں کیا لکھا ہوا، کہیں سے کوئی اقتباس تشریح کے لیے دے دیا جاتا۔ اب میں نے سبق نہیں پڑھا ہوا، میں مصنف سے واقف نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی پوری کہانی کے اندر کیا ہے، آپ نے مجھے سمجھانا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ نے مجھے اس نقطے تک لانا ہے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ پس پردہ کہانی ہے کیا۔ یہ سیاق و سباق کسی ممتحن کے لیے، کسی چیکر کے لیے آسانی سے وہ اقدامات ہیں، وہ نکات ہیں کہ وہ پوری کہانی آرام سے سمجھ جائے۔ فرض کریں میں نے آپ کو اپنی مدد آپ کا حوالہ دیا یہاں پر، یا سیکنڈ ایئر کے لیے میں ان کے افسانہ منظور میں سے کوئی کلپ دے رہی ہوں، کوئی اقتباس دے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا منظور میں شروع سے آخر تک کیا ہے، مجھے نہیں معلوم اپنی مدد آپ میں سر سید نے شروع سے آخر تک، آپ مجھے سیاق و سباق میں سمجھائیں گے کہ یہ جو اقتباس تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس کے دائیں بائیں کی کہانی کیا ہے، اور سیاق و سباق میرے لیے رہنمائی ہوگا پیپر چیک کرنے میں کہ سیاق و سباق سمجھ کر، سیاق و سباق پڑھ کر میں یہ جان جاؤں گی کہ طالب علم لکھتے لکھتے تشریح میں یا تشریح کو کس حد تک سمجھ کر آگے بڑھا ہے۔ یعنی آپ نے سیاق و سباق میں اپنے استاد کو سمجھانا ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، آپ نے یہ کہانی مد نظر رکھتے ہوئے تشریح چیک کرنی ہے، اور سیاق و سباق اتنا واضح ہونا چاہیے کیونکہ پہلا قدم ہے، اور سیاق و سباق اتنا واضح ہونا چاہیے کہ جب تشریح کی طرف ایگزامینر یا چیکر بڑھے تو اسے تشریح سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ واضح ہوگی یہ بات آپ پر؟ جب ہم کہانی، افسانہ، ناول یا داستان یا ڈرامہ کا سیاق و سباق لکھتے ہیں تو وہ مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ کسی کہانی، کسی تمثیل کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ ہمیں اقتباس سے پہلے کا سین یا واقعہ اور اقتباس کے بعد کا سین یا واقعہ معلوم ہوتا ہے، اسے ایز اٹ از اپنے الفاظ میں لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی مضمون کے درمیان سے کوئی حصہ آ جائے، فرض کریں سبق کا پہلا پیراگراف آ جائے تو سیاق کیا ہو، سبق کا آخری پیراگراف آ جائے تو سباق کیا ہو۔ اجمالی سیاق و سباق میں آپ سیاق اور سباق میں یوں سمجھ لیجئے کہ اوورآل آپ پورے سبق کا ایک مرکزی خیال یا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
آپ اس کی تلخیص کر کے انتہائی مختصر حالات میں آپ بیان کر رہے ہیں اجمالی سیاق و سباق میں کہ مضمون کے اہم نکات کیا ہیں۔ پر ذہن میں رکھیے گا کہ جو اقتباس آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس کے جملے، اس کے پوائنٹ آپ کے سیاق و سباق کا حصہ نہ بنے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بات دہرائی جائے گی، اور جب بات دہرائی جائے گی تو یہ آپ کے پرچے پر غلط تاثر دے گا۔ یعنی سیاق و سباق اور تشریح میں واضح فرق موجود ہونا چاہیے۔ کسی کہانی کی طرز پہ لکھے ہوئے مضمون کا سیاق و سباق تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اجمالی سیاق و سباق لکھنے میں یہاں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، اور اسے لکھنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اوورال اپنے سبق کے مرکزی خیال پر چلے جائیں، اس کا مرکزی نقطہ اٹھا لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیاق و سباق کے لیے اہم اور بنیادی باتیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کم از کم 3 سطور سیاق کے لیے اور 3 سطور سباق کے لیے ہونی چاہیے۔ بیجا طوالت آپ کو اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے، اس لیے سیاق و سباق زیادہ سے زیادہ 7 سطور یا 6 جملوں یا 50 سے 60 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور وضاحت کر کے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، سبق اور مصنف کا نام سیاق و سباق میں نہیں لکھا جا سکتا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ سیمپل میں ایک دفعہ سیاق و سباق اٹھا کر دیکھیے گا، آپ کو اور زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بے شک آپ مثالی اور اجمالی سیاق و سباق کے چکر میں نہ پڑیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کہانی کا اقتباس ہے تو اس کے دائیں بائیں کا، پہلے اور بعد کے سین کا بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی مضمون کا اقتباس ہے تو اس میں آپ مجموعی طور پر پورے سبق کا ایک حوالہ، ایک مرکزی خیال اور زیادہ شارٹ فارم میں بیان کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر اس مضمون میں مثالی یا اجمالی سیاق و سباق میں، اجمالی سیاق و سباق میں سیاق اور سباق کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ اوورال پورے سبق کا ایک نچوڑ بیان کر دیتے ہیں، اپنا ایک جائزہ آپ اس میں بیان کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر مثالی سیاق و سباق میں سبق کا پہلا اقتباس یا سبق کا آخری اقتباس آ جائے تو سیاق و سباق میں ایک جملہ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ چونکہ دیا گیا نثر پارہ سبق کا پہلا اقتباس ہے اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے، یا پھر اگر آخری اقتباس ہے تو آپ اس ایک جملے میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اقتباس سبق کا آخری اقتباس ہے اس لیے اس کے سباق میں ایسا کچھ نہیں ہے جو قابل تحریر ہو، یعنی اس کا سیاق نہیں ہے یا اس کا سباق نہیں ہے۔ لیکن اجمالی سیاق و سباق میں مضامین کے حوالے سے چونکہ آپ نے پورے مضمون کا ایک مختصر تلخیص کی فارم میں ایک جائزہ سا آپ نے دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ لکھنا آپ کے لیے آسان رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اقتباس کی تشریح کیسے کی جائے۔ اب تشریح کے لیے لمبی چوڑی تعویلیں ہوتی ہیں کہ 2 پیجز ہونے چاہیے، 3 پیجز۔ میں کبھی بھی 2، 3، 4، 5 صفحات کے چکر میں آپ کو نہیں ڈالوں گی۔ میں واضح لفظوں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر کسی چیکر یا ایگزامینر کا یہ طریقہ کار ہے بھی تو یہ درست نہیں ہے۔ 6 نمبر کا سوال ہے جس میں 4 نمبر آپ کی تشریح کے ہیں۔ اگر ہم نمبر پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو بنیادی چیزیں تو یہی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اقتباس میں موجود جملوں کی ترتیب یا تسلسل کا خاص خیال رکھیں۔ جس ترتیب میں نثر پارے کے اندر آپ کے جملے دیے گئے ہیں وہ ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک سیکوینس میں آگے بڑھیں، پہلے جملے کی ترتیب سے آپ اس کی تشریح شروع کریں۔ زیر تشریح اقتباس کے اہم نکات یا بنیادی باتیں تشریح طلب ہونی چاہیے۔ تشریح کے اقتباس میں نثر پارے میں جو آپ کو اہم باتیں ہائی لائٹڈ دی گئی ہیں، حروف کی تشریح نہیں کی جاتی، مرکب الفاظ، روزمرہ محاورات یا کسی بنیادی اور اہم بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تشریح کا مقصد ہی وضاحت کرنا ہے۔ سیاق و سباق کے نکات تشریح میں شامل نہ کریں، جو کچھ سیاق و سباق میں لکھ چکے ہیں وہ تشریح میں ریپیٹ نہ کریں۔ سبق اور مصنف کا نام ہرگز تشریح یا سیاق و سباق میں نہ دہرائیں، ہرگز ایسا مت کریں۔ قصے، کہانیاں اور واقعات تشریح میں شامل نہ کریں۔ بڑے بڑے قصے، بڑی بڑی کہانیاں تشریح لمبی کرنے کے لیے آپ شامل کر رہے ہیں، ایسا کام مت کریں، آپ اپنے اصل پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے۔ زیر تشریح اقتباس میں مذکورہ سبق سے، جس سبق کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر آپ ریفرنسز دے سکتے ہیں، حوالہ جات دے سکتے ہیں، کوئی مصرع دے سکتے ہیں، کوئی شعر دے سکتے ہیں، کوئی قرآنی آیت یا حدیث عربی نہ لکھیں، ان کا ترجمہ دے سکتے ہیں آپ وہاں پر۔
اسی طریقے سے کوئی مشہور کال آپ وہاں پر دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں بیجا طوالت نہ ہو، وہ ضرورت سے زیادہ لمبے چوڑے نہ ہوں، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جا رہی، اور اگر اس کا ریفرنس نمبر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یاد ہے تو اپنے اس حوالے کے ساتھ ضرور دیں، اگر نہیں معلوم تو چھوڑ دیں، دیں گے تو بہتر ہے، نہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآنی آیت، حدیث، اقوال، مصرع، شعر وغیرہ تشریح میں اگر بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ درست، مستند اور مکمل حوالہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک مصرع یا ایک شعر دیا ہے تو اس کے الفاظ بھی الٹ پلٹ دیے ہیں۔ احادیث یا قرآنی آیات، میں نے آپ کو ابھی بتایا، عربی لکھنے کی ضرورت نہیں، ترجمہ بیان کریں، آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کر دیں، یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے گی، خود کو سیف سائڈ پر رکھیں۔ دوران تشریح طلبہ ذاتی سطح پر کوئی تنقید یا طنزیہ جملہ اپنی رائے میں نہ دیں، بلکہ مصنف و نصابی کتاب مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کریں۔ آپ کو نوٹ میں یہ سوال دیا جاتا ہے کہ درسی کتاب کی مناسبت سے تشریح کریں۔ آپ اس میں اگر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کریں گے، کسی چیز پہ آپ بلا وجہ تنقید کا اظہار کر دیتے ہیں، کوئی طنز کر دیتے ہیں، اب خواہ مخواہ میں ویسے جو آپ کے اصل اقتباس سے یا اصل مقصد سے آپ کو ہٹا رہا ہے، تو وہ نمبر آپ کے مثبت میں نہیں بلکہ منفی میں چلے جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کے پیپر پر اچھا نہیں پڑتا۔ تشریح سلیس ہونی چاہیے، سادہ اور عام فہم الفاظ کا استعمال کریں۔ تشریح کا مطلب ہی وضاحت ہے، اس لیے اس کے جب تشریح آپ کرنے لگیں تو اس میں موٹے موٹے الفاظ کا چناؤ مت کریں۔ آپ جو حوالہ جات دیں گے وہ آلریڈی ایک مشکل طریقہ ہوتا ہے، اس میں مشکل حوالوں سے ہی آپ آسان کی طرف آتے ہیں، اس لیے تشریح کرتے ہوئے جو آپ کے جملے ہیں انہیں بالکل عام فہم اور سادہ رکھیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وضاحت دے رہے ہیں۔ تشریح میں روزمرہ محاورات اگر استعمال کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، تحریر کی مناسبت سے استعمال کریں، بے ڈھنگے اور بے جوڑ قسم کے محاورات اور روزمرہ یا مرکبات اور تراکیب کا استعمال نہ کریں۔ کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، ٹو دا پوائنٹ آنسر کریں، اپنے اقتباس کی مناسبت سے جواب دیں، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کی کہانیاں یا تعویلیں مت دیں۔ تشریح کا مقصد وضاحت ہے، اس لیے جہاں اہم نکات کی وضاحت ہو جائے وہاں تشریح کا اختتام کر دیں۔ جی ریکویسٹ کے طور پر بھی میں یہ آپ سے کہوں گی کہ ان چکروں میں مت پڑیں جو ڈفرینٹ ٹیوشن سینٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ 3 صفحات کی تشریح ہو، 4 صفحات کی تشریح، کہاں لکھا ہے کہ 3 یا 4 صفحات کی تشریح ہو؟ جب آپ کے اقتباس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جب آپ ہر جملہ، آپ یوں لے لیں کہ ایک جملہ کم از کم 2 سے 3 جملوں میں وضاحت مانگتا ہے، ایک جملہ 2 سے 3 لائنوں پر مشتمل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کے اقتباس میں 4 جملے ہیں تو وہ 12-13 لائنوں سے آگے جا سکتے ہیں، یا بہت ہوا اگر کوئی واقعہ یا کوئی قصہ ہے جو تفصیل میں آپ کو لے کے جا رہا ہے تو کتنی لمبی تشریح ہوگی۔ اگر آپ صفحات کی لمبائی چوڑائی پہ جاتے ہیں تو میرے نزدیک تو جو طریقہ کار آپ کی تشریح کرنے کا ہے، آپ جیسے حوالہ اقتباس دے رہے ہیں، دین حوالہ متن دے رہے ہیں، سبق، مصنف، پھر اس کے بعد آپ سیاق و سباق کی طرف آ رہے ہیں، اس میں آپ کی کتنی لائنز آگے تک چلی جاتی ہیں۔ پھر جب آپ تشریح سیاق و سباق سے ہٹ کر جب آپ آگے جاتے ہیں تو یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے 2-2.5 پیجز تو بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صفحات کی پیمائش پہ جا رہے ہیں، میں پیجز کی کاؤنٹنگ پر کبھی نہیں جاؤں گی، میں واضح کر رہی ہوں، آپ کی سہولت اور آپ کی ذہنی، آپ کی یوں کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا آپ کی ذہنیت سمجھتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں، یہ فکس ہوئی ہوئی یہ بات طلبہ کے ذہن میں کہ 3 صفحات ہوں، 4 صفحات ہوں، میں آپ کو کبھی 3 سے 4 صفحات کا مشورہ نہیں دوں گی۔ اگر آپ اکارڈنگ ٹو رول چل رہے ہیں، سوال کی مناسبت سے چل رہے ہیں، تو جہاں آپ کی بات کا مقصد پورا ہو جائے وہاں اپنے لکھنے کا اختتام کر دیں۔ اور بات کا مقصد پورا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ، یاد رکھیے گا، تشریح وضاحت ہے، تشریح خلاصہ نہیں ہے، تشریح ایک تفسیر ہے، تشریح اسے مفصل انداز میں بیان کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے یہ شارٹ ہو نہیں سکتی۔ آپ اس کی گتھیاں جتنا کھولنا چاہیں گے یہ کھلتی چلی جائیں گی، لیکن کوشش کریں کہ بیجا طوالت نہ ہو، اور بیجا طوالت سے میرا مطلب ادھر ادھر کی بے سود قسم کی، بے مقصد قسم کی کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، ٹو دا پوائنٹ آپ کی بات ہو۔ دوران تشریح اہم یا وضاحت طلب نکات واوین میں یا موٹی لکھائی کے قلم سے تحریر کریں، نمایاں کرنے کے لیے، وہی چیز جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، انورٹڈ کاماس کی فارم میں، یا پھر آپ درمیان میں
مارکر کا استعمال کریں، لیکن یاد رکھیے گا مارکر آپ کا اتنی تھک یا موٹی نب والا نہ ہو کہ وہ انک بھی پھیلائے اور آپ کا پورا پیج گندا کر دے۔ مقصد صرف ان کو بولڈ لیٹرز میں لے کر آنا ہے۔ مختصر نثر پاروں کی صورت تشریح کریں۔ آپ کے اقتباس کی تشریح میں کم از کم 3 پیراگرافس یا 3 نثر پارے شامل ہونے چاہیے، جس میں آپ اشعار کا حوالہ بھی دیں۔ اشعار بالکل الگ کر کے لکھیں۔ قرآنی آیت یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی کال ہے، کوئی ریفرنس اس طرح کا یوز کر رہے ہیں، وہ بالکل الگ سے استعمال کریں۔ اور جب یہ سوال آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے لیے پارٹیشن کے لیے، وہ حصہ بانٹنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے مارکر سے یا پینسل سے ایک لائن لگا دیں۔ ویسے میرے نزدیک آپ لوگوں کو میں نے اکثر مارکر یا پین سے لائن لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میرے نزدیک لائن صرف پینسل سے لگائی جاتی ہے۔ میتھمیٹکس کے حوالے سے یہ سارے رولز آپ کو پتہ ہوں گے۔ پینسل سے، ٹھیک ہے، پینسل سے لائن لگا کے یہ سوال اپنا ختم کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے اگلے سوال کی طرف آئیں۔ نثر کی تشریح کا سیمپل بھی اس لیکچر کے ڈاکومنٹس کے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظم کی تشریح کی۔ میکسیمم پوائنٹس ایک جیسے ہی ہیں۔ نظم کی تشریح حصہ سوم کا سوال نمبر 4 ہے سال اول کے لیے، اور سوال نمبر 5 ہے سال دوم کے لیے۔ سال اول 7 نمبر کا سوال یہ حل کرتا ہے، جبکہ سال دوم کے پاس یہ 6 نمبر کا سوال ہے۔ مندرجہ ذیل نظم پاروں میں سے کسی ایک جز کی تشریح بحوالہ متن کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحوالہ شاعر کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحوالہ نظم و شاعر کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں تینوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ آپ نے مکمل ریفرنس دینا ہے، متن کا پورا حوالہ دینا ہے۔ اور متن کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، وہ ماخذ ہیں جن سے آپ نے وہ مضمون، نظم یا غزل حاصل کی ہے۔ اب آپ کے سوال کے ان نمبروں کا بٹوارا کیسے ہے؟ اگر ہم سال اول کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 7 نمبر کا سوال، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، 0.5 ہاف نمبر کے دونوں حصے ہیں۔ حوالہ نظم و شاعر دونوں 1 نمبر کے ہیں، نظم کا حوالہ بھی، شاعر کا حوالہ بھی۔ میں نے آپ کو ہر نظم کے ساتھ اس کا حوالہ کروایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حوالہ نظم و شاعر میں آپ شعر کا مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے زیادہ تفصیل کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو شعر کا مفہوم بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور تشریح سال اول کے لیے 5 نمبر پر مشتمل ہے، جبکہ سال دوم کے لیے 4 نمبر پر۔ 1 نمبر کا ڈفرینس ہے نا یہاں پر، وہ بات بتانا چاہ رہی ہوں۔ اب اگر میں اس کا طریقہ کار دیکھوں تو غور کیجئے گا، یہاں پر حصہ سوم میں نظم کی تشریح میں آپ نے جو جز اپنے لیے منتخب کیا ہے، الف کیا ہے یا بے کیا ہے، بلیک کلر کی انک سے یا کالے رنگ کی سیاہی سے سوال اپنا مینشن کریں، حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں۔ اس میں نظم کا عنوان آپ نے دینا ہے۔ میں نے حمد سے آپ کا شعر منتخب کیا ہے، اس لیے میں نے حمد کا حوالہ دیا ہے۔ شاعر کا نام ماہر القادری، اگر شاعر کے حوالے سے آپ کو اس کا سن پیدائش اور سن وفات یاد ہے تو سامنے ضرور وہ ریفرنس استعمال کریں، اگر نہیں یاد تو تاریخ کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مجموعہ کلام کا نام معلوم ہے تو ضرور لکھیں، نہیں معلوم تو مت ٹچ کیجیے گا۔ آپ کے سوال کی ریکوائرمنٹ صرف نظم کا عنوان اور شاعر کا نام دینا ہے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ حوالہ متن کے بعد نظم اور شاعر کا نام دینے کے بعد آپ حوالہ شاعر دیں گے۔ شاعر کے لکھنے کے انداز پر 1-2 جملے تحریر کر دیں گے۔ نظم مکمل طور پر جو پوری نظم کا ایک حوالہ ہے، پوری نظم کے جو فنی محاسن ہیں یا پوری نظم میں جو خاص بات بیان کی گئی، ٹوٹل 2 جملوں میں نظم کا ایک حوالہ بیان کرتے ہیں۔ شعر کا مفہوم ضرور دیجئے، جو شعر آپ کو تشریح کے لیے دیا جا رہا ہے نثر کی فارم میں کم از کم 1 یا 1.5 جملے میں شعر کا سادہ لفظوں میں مفہوم بیان کر کے پھر اگلے قدم تشریح کی طرف آئیے۔ یہ سیمپل بھی آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ اب نظم کی تشریح کے لیے آپ نے کن بنیادی اور اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ جز میں موجود مصرع اور اشعار کی ترتیب یا تسلسل کا خیال رکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے بیٹا۔ آپ چاہے جس مصرے سے بھی، آپ پہلے مصرے سے آغاز کریں گے اپنی تشریح کا، یاد رکھیے گا مصرع بہ مصرع بات آگے بڑھے گی۔ پہلے مصرے کی وضاحت، اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تشریح کے دوران لکھیں پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا یا چوتھا مصرع، نو۔
آپ جب تشریح کریں گے آپ کے تشریح کے جملوں کا وہ ترتیب ہونی چاہیے، وہ تسلسل ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ نظم کے جس حصے کی تشریح کر رہے ہیں آپ اسی کی ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نظم کی تشریح میں عام طور پر آپ کو 2 اشعار یا 3 اشعار دیے جاتے ہیں، پورا ایک جز بنا کر اس میں 2 یا 3 اشعار شامل ہوتے ہیں۔ سال اول و سال دوم دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کو نظم کے حوالے سے جو سوال دیا جاتا ہے اس میں عام طور پر 3 اشعار یا 2 اشعار دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے جو آپ کے پرچے میں سوال کے حساب سے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس جز میں سے چھٹے مصرے کا یا چوتھے مصرے کا یا تیسرے یا دوسرے شعر کی تشریح پہلے کر رہے ہیں اور پہلے شعر کی تشریح بعد میں کر رہے ہیں۔ سیکوینس توڑیے گا نہیں، وہ ترتیب مت توڑیے گا، ترتیب پرچے کی ہوگی، حل آپ کا اپنا ہوگا۔ تمام اشعار کی تشریح ایک ساتھ ایک جگہ کی جا سکتی ہے، الگ الگ اشعار بھی تشریح کے لیے ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو 2 اشعار دیے گئے ہیں یا سال دوم کو 3 اشعار دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو ایک ایک شعر کی پہلا دوسرا تیسرا آپ کے جز کے مطابق یوں بھی کر سکتے ہیں تشریح، ورنہ ایک جگہ اکٹھے جیسے آپ کو دیے گئے ہیں آپ اسی حساب سے اپنی تشریح کا رخ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ابتدا میں شعر کا سادہ الفاظ میں مفہوم بیان کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تشریح سے پہلے سادہ لفظوں میں، اور میں نے آپ کو جتنے لیکچرز کروائے ہیں میں نے آپ کو شعر کا مفہوم دیا ہے، آپ اسے تھوڑا اور شارٹ کر لیں 1 یا 2 جملے میں، یعنی ایک مصرے کے لیے ایک جملہ، دوسرے مصرے کے لیے دوسرا جملہ۔ زیر تشریح اشعار یا بند کے اہم نکات یا بنیادی و اہم باتیں تشریح طلب ہونی چاہیے۔ اشعار میں جو بنیادی یا اہم بات پوچھی گئی ہے وہی وضاحت طلب ہونی چاہیے، اس میں حروف مد نظر نہیں رکھے جاتے بلکہ وہ مرکب تراکیب، وہ فنی محاسن مد نظر رکھے جاتے ہیں جن کی تشریح سے یا جن کی وضاحت سے شعر کا مفہوم زیادہ واضح ہوگا۔ حوالہ نظم و حوالہ شاعر میں تحریر شدہ نکات تشریح کے حصے میں شامل نہ کریں۔ لائک آپ نظم اور شاعر کا نام ہرگز بار بار استعمال نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ غزل میں یہ چیز تسلسل پکڑ جاتی ہے لیکن نظم میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ آپ نظم میں، بلکہ میں سختی سے آپ کو یہ بات کہوں گی کہ حوالہ نظم اور حوالہ شاعر دینے کے بعد آپ شعر کے مفہوم میں اور تشریح میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام استعمال مت کریں۔ آپ فوکس کریں صرف اپنی تشریح پر، یہ نام استعمال کر کے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ قصے کہانیاں اور واقعات تشریح میں شامل نہ کریں۔ وہی نثر والی بات، قصے کہانیوں سے اپنی تشریح سجانے کی کوشش مت کریں، آپ اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ زیر تشریح نظم کے اشعار سے ہٹ کر حوالہ جات آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ پابندی وہی ہے کہ بیجا طوالت سے گریز کریں، طویل حوالہ جات مت دیں۔ طویل حوالہ جات دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اصل چیز ہے آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں، آپ حوالے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ کار ہے۔ دوران تشریح اہم یا وضاحت طلب نکات سیم پچھلے نثر کی تشریح کی طرح واوین میں لکھیں یا موٹی لکھائی والے قلم سے تحریر کریں، مارکر سے کر لیں۔ بولڈ لیٹرز آپ نے دینے ہیں، ہائی لائٹ آپ نے اسے کرنا ہے۔ قرآنی آیات، احادیث، اقوال، مصرع یا شعر تشریح کے حوالہ جات میں استعمال کریں، لیکن شرط مستند ہونے چاہیے، تصدیق شدہ ہونے چاہیے، ریفرنس آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر اکثر ہوتا ہے نا کہ سوری ٹو سے کہ اکثر طلبہ جو ہیں وہ یہ سوزوکیوں پر، بسوں پر، ٹرکوں پر لکھے ہوئے اشعار جو ہیں بعض اوقات جلدی جلدی حوالے میں وہ شامل کر لیتے ہیں۔ ایسے کام مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کی کیا کہتے ہیں اسے، لوکل سطح پر آ کر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی مستند، کسی اتھینٹک سورس سے بات کریں گے۔ جن رائٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں یوں اس طریقے سے چھوٹے موٹے ان حوالہ جات کے ساتھ سنوارنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ دوران تشریح طلبہ ذاتی رائے کا اظہار نہ کریں، سیم وہی پرانی بات، شاعر و نصابی کتاب مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کریں۔ درسی کتاب کی روشنی میں شاعر کا ذہن مد نظر رکھتے ہوئے آپ رائے کا اظہار کریں، لیکن اس میں آپ کی ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو چیز پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند تو بھی ٹھیک ہے، یہ اظہار وہاں پہ مت کریں۔ آپ شاعر کا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے اس کے لکھے گئے شعر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، لیکن طریقہ اور انداز اسی کا رہے گا۔
روزمرہ محاورات سوچ سمجھ کر بحوالہ نظم و اشعار استعمال کریں، اشعار کے فنی محاسن کا ذکر ضرور کریں۔ اگر کسی شعر میں علم بیان یا علم بدیع کے حوالے سے کچھ ایسا شامل ہے، کوئی صنعت شامل ہے، کوئی مرکب شامل ہے، کوئی ترکیب شامل ہے، کوئی روزمرہ یا محاورہ شامل ہے، تو اس کا ذکر ضرور کریں اور اسے ہائی لائٹ کر کے لکھیں، یہ بولڈ لیٹرز میں لکھیں۔ یہ ایک اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ چیک کرنے والے پر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے شعر بخوبی سمجھا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے شعر کی نوک پلک دیکھی ہے، تب آپ نے تشریح میں اس کا جواب دیا ہے۔ تشریح کا مقصد وضاحت ہے، اس لیے جہاں اہم نکات کی وضاحت ہو جائے وہاں تشریح کا اختتام کر دیں۔ پھر وہی بات میری، 3، 4، 5، 6 صفحات کے پیچھے مت پڑیں۔ تشریح آپ کی طویل ہو سکتی ہے، لیکن نمبر ایک تو بار بار جملہ نہ دہرائیں، نمبر 2 اشعار کی ترتیب کا خیال رکھیں، نمبر 3 بڑے بڑے طویل حوالہ جات مت دیں۔ اگر آپ صفائی سے لکھیں گے، لائن بائی لائن آگے بڑھیں گے، ایک ایک سطر کے حساب سے آگے بڑھیں گے، تو بیچ میں اشعار کے حوالہ جات دینا، کوئی کال دے دینا، کوئی اور ریفرنس استعمال کرنا، آلریڈی یہ نظم کی تشریح بھی 2 اشعار کی تشریح ہے یا 3 اشعار کی تشریح ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ صفائی سے لکھنے لگیں گے، اگر آپ صفحات اپنے ذہن میں رکھ کر چل رہے ہیں ایک قدیم سوچ کے مطابق کہ اتنے پیجز ہونے چاہیے، اتنے پیجز، تو یقین کریں خوش خط اور صفائی سے لکھی ہوئی یہ آپ کی تشریح خود بخود بڑے آرام سے 2-2.5 صفحات کی طرف چلی جاتی۔ میں صفحات کا مشورہ آپ کو یہاں پہ بھی نہیں دوں گی، میں پھر یہی کہوں گی اپنے پیٹرن، اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھیں۔ جہاں آپ کی تشریح کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہاں بے شک اینڈ کر دیں، بات کو بار بار دہرائیں نہیں۔ مختصر نثر پاروں کی صورت میں تشریح کریں، 1، 2، 3، 4 نثر پارے 2 یا 3 اشعار کی تشریح میں آرام سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلا حصہ ہمارا آتا ہے غزل کی تشریح کا۔ سال اول اور سال دوم دونوں کے پاس یہ سوال ہے۔ سال اول کے لیے یہ سوال نمبر 5 ہے، جبکہ سال دوم کے لیے یہ سوال نمبر 6 ہے۔ غزل کی تشریح میں عام طور پر آپ کو 4 سے 5 اشعار دیے جاتے ہیں، آپ نے ان میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، آپ نے ان میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور ایک شعر آپ کا 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال آپ کو یوں دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح بحوالہ شاعر تحریر کریں۔ اب یہ بحوالہ شاعر جو کچھ بھی ہے یہ بھی آپ کے متن کا حصہ ہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے 9 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، ہر شعر 3 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں شاعر کا نام اور شاعر کا حوالہ 0.5 یا آدھے نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں منقسم ہوتا ہے، جبکہ تشریح 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ اب پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میم 2 نمبروں میں ہم کیا لکھیں؟ 2 نمبروں میں بیٹا یہ غزل کی تشریح ہے، جب آپ وضاحت کرنے بیٹھیں گے، تشریح کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپنا شعر لکھیں، اوپر جو آپ کر رہے ہیں، الف کر رہے ہیں، بے کر رہے ہیں، جیم کر رہے ہیں یا کوئی بھی حصہ اس میں سے کر رہے ہیں، آپ وہ شعر نمبر لکھیں، اوپر آپ نے اپنا شعر پورا لکھا، پھر حوالہ متن کی ہیڈنگ دے کر ترتیب میں آئیے، شاعر کا نام آپ لکھیں گے، جو نام آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، جو حصہ شاعر کے نام کا تخلص کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس پر تخلص کی علامت لگا کر شاعر کا نام تحریر کریں گے۔ سن پیدائش اور سن وفات اگر آپ کو یاد ہے تو دے دیں، نہیں یاد تو چھوڑ دیں، غلط لکھنے کی ضرورت نہیں، جو صحیح یاد ہے بس اس حد تک رہیں۔ حوالہ شاعر دیں، شعر کا سادہ لفظوں میں مفہوم دیں اور پھر اپنی تشریح کی طرف آ جائیں۔ سیمپل تشریح آپ کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے، ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں کس بات کا آپ خیال رکھیں گے؟ جز میں موجود مصرع اور اشعار کی ترتیب یا تسلسل کا خیال رکھیں گے، ابتدا میں تشریح سے پہلے شعر کا سادہ الفاظ میں مفہوم بیان کریں گے، شعر کی تشریح سوال میں دیے گئے شعر کے مصرے کی مناسبت سے کریں گے۔ غزل کا ہر مصرع بعض اوقات دوسرے مصرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے مصرے کی تشریح پہلے کریں اور پہلے مصرے کی تشریح بعد میں کریں، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پورے شعر کا مفہوم
ایک ہی بنتا ہے، اس لیے ہر مصرے کا مرکزی خیال، ہر مصرے کا بنیادی نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ شعر کی تشریح، سوال میں دیے گئے شعر کے مصرے کی مناسبت سے تحریر کریں۔ شاعر کا نام دوران تشریح بار بار تحریر نہ کریں، صرف آغاز میں ایک بار ضرور تحریر کریں۔ بیجا طوالت سے گریز کریں، طویل حوالہ جات ہرگز نہ دیں۔ وہی قصے کہانیاں اپنے ریفرنسز میں استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے لیے تشریح میں کسی دوسرے شاعر کے کلام سے کوئی مصرع، کوئی شعر آپ حوالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مصرع اور شعر جو آپ حوالے میں دے رہے ہیں وہ اس حد تک آپ کو یقین ہو کہ وہ درست ہے، الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آپ استعمال نہ کریں۔ شعر کی علامت شعر پر لگائیں، مصرے کی علامت مصرے پہ لگائیں۔ بحوالہ شعر اقوال، احادیث اور آیات بھی وضاحت کے لیے شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن درست اور مکمل بغیر عربی کے آیات اور احادیث دیں، اردو ترجمے کی فارم میں دیں، سادہ مفہوم کی فارم میں دیں، مشکل راستہ چھوڑ دیں، آسان اور سہل طریقے کی طرف آئیں۔ دوران تشریح طلبہ ذاتی رائے کا اظہار نہ کریں، بار بار کہہ رہی ہوں میں آپ کو، شاعر اور نصابی کتاب مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کریں۔ تشریح سلیس ہونی چاہیے، سادہ اور عام فہم الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے۔ روزمرہ محاورات سوچ سمجھ کر بحوالہ اشعار استعمال کریں۔ اشعار میں غزل کے حوالے سے بنیادی بات عشق حقیقی اور مجازی اور دنیاوی حقائق۔ غزل میں 3 نوعیتیں منظر عام پر آتی ہیں، یا تو محبوب حقیقی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا محبوب مجازی کے حوالے سے، یا بعض اوقات دنیاوی حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ ان 3 حوالوں سے غزل کا مضمون ترتیب پاتا ہے۔ آپ نے اپنے شعر کی نوعیت سمجھنی ہے کہ آیا اس میں مجازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حقیقی۔ اگر دونوں حوالوں کی طرف ہے ریفرنس، اگر دونوں حوالوں سے بات ہو رہی ہے تو آپ عشق مجازی کو علیحدہ بیان کریں گے اور عشق حقیقی علیحدہ سے بیان کریں گے۔ اور اگر اس میں کوئی دنیاوی حقیقت، کوئی اتھینٹک بات کوئی ایسی نظر آ رہی ہے جس کا روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے، تو آپ وہ حوالہ بھی یہاں پر واضح لفظوں میں دیں گے۔ اہم نکات نمایاں کر کے تحریر کریں، بولڈ لیٹرز میں لکھیں، انورٹڈ کاماز میں لکھیں۔ اشعار کے فنی محاسن ضرور بیان کریں تاکہ انداز بیان کی وضاحت ہو جائے۔ شعر میں استعمال ہونے والے یا اس کی ٹیکنیک میں استعمال کیے جانے والے فنی محاسن کا ذکر ضرور کریں، یہ آپ کی تشریح پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اشعار کے فنی محاسن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ضرور بیان کریں۔ تشریح کا مقصد وضاحت ہے، اس لیے جہاں اہم نکات کی وضاحت ہو جائے وہاں پر اینڈ کر دیں، ختم کر دیں۔ مختصر نثر پاروں کی صورت اپنی تشریح مکمل کریں۔ میں اوورال اگر ان 4 سوالات کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کے ساتھ آگے بڑھوں تو میں مختصر الفاظ میں یہی بات کہوں گی کہ صفحات کی یا لائنوں کی لمبائی چوڑائی ناپتے ہوئے اپنے سوال کا جواب دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں ہرگز ان لوگوں کے حق میں نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہوں کہ اتنا لمبا لکھیں تو جواب ملتا ہے، اتنا لمبا لکھیں تو جواب نہیں ملتا۔ ایسا مت کریں۔ آپ اپنے سوال کی نوعیت سمجھیں اور یقین کریں جب آپ سوال سمجھ کر ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق جواب دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جہاں وضاحت کی ضرورت تھی وہ کس حد تک آپ وضاحت اس کی دے جائیں گے کہ وہ خود بخود آپ کی ذہنی سطح کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سوال کا جواب طویل ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں بات مکمل ہو جائے وہاں اس کا اختتام کر دیں۔ صاف ستھرا لکھیں، خوش خط لکھیں، بلیک بال پوائنٹ، بلیک مارکر، بلو بال پوائنٹ، بلو مارکر، یہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ اور اردو رائٹنگ کے لیے، اردو لکھائی کے لیے بازار میں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں بازار میں کٹی ہوئی نب کے ساتھ، ٹھیک ہے، کٹی ہوئی نب کے ساتھ خطاطی کے وہ چھوٹے مارکرز موجود ہیں جو باریک لکھتے ہیں، صرف انہیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ وہ مارکر لیں اور پریکٹس کے لیے مختلف قسم کے سوالات کے جوابات دیں۔ جب یہ چیز پریکٹس میں آپ کے آ جائے گی تو پرچہ حل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ ایک اور خاص بات، اس لیکچر کے ساتھ میں نے آپ کو PDF کی فارم میں جو ڈاکومنٹس دیے ہیں ان کا بغور مطالعہ کیجیے گا، مارجن لائن
कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है, पेज का सेंटर या दरमियान इस्तेमाल किया गया है लिखने के लिए, कहाँ लाइन छोड़ी गई है, कहाँ लाइन नहीं छोड़ी गई, कहाँ हेडिंग्स हैं, कहाँ सब हेडिंग्स हैं, कहाँ मखसूस अल्फाज या मखसूस जुमले बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ काले रंग का इस्तेमाल है, कहाँ नीले रंग का इस्तेमाल है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सवाल का जवाब देने के साथ साथ अगर लिखाई का तरीक़ाकार आपका वाज़े और साफ़ सुथरा है तो मैं नहीं समझती कहीं पर नंबरों की कटिंग की गुंजाइश बनती है। और उर्दू के लिए तो अब इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि आप सिर्फ ये 44 या 48 नंबर देखें, यकीन करें आप 20 नंबर हिस्सा अव्वल से, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स या वो MCQs आपके ठीक हैं तो 20 के 20 नंबर तो आप वहाँ से ले लेते हैं। और जब बात आती है 48 या 44 मार्क्स की साल अव्वल और साल दोम के हवाले से, अगर आप टू द पॉइंट अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब दे देते हैं तो यकीन करें इन सवालात में कहीं कटिंग की गुंजाइश ही नहीं है। 44 में से 40 मार्क्स तो ले सकते हैं, 48 में से 45 मार्क्स तो लिए जा सकते हैं। इमला की अगलात ना करें, जुमलों की बनावट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ख्याल रखें। इसी तरीके से जब आप तशरीह की तरफ आते हैं तो तशरीह में 6, 7, 6 के हिसाब से, 6, 7, 9 के हिसाब से आपके नंबर हैं, या 6, 6, 9 के हिसाब से आपके नंबर हैं साल अव्वल और साल दोम के लिए। तशरीह अगर 4 नंबर की है, 2 नंबर की है गज़ल के हिसाब से, या नसर के हिसाब से 5 नंबर की है, तो कितनी कटिंग उसमें होगी? कोशिश करें कि एक आध नंबर ही कटे, ज़्यादा कटिंग ना हो। अगर आप तरतीब का और इन तमाम नकात का जो आपको मैंने बताए हैं इनका ख्याल रखते हैं, यकीन करें आपका हाई स्कोर उर्दू में रहेगा। बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं बग़ैर कटिंग के। इमला की अगलात पे तवज्जो दें, जुमले की बनावट पे तवज्जो दें, रोज़मर्रा मुहावरात का दुरुस्त इस्तेमाल करें, खामखा चीज़ को तूल देकर, जुमलों को तूल देकर उसे लंबा चौड़ा ना करें, आसान तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें, आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़बान की तरफ आएँ तो तशरीहात के सवालात करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकते। खामखा की कटिंग से परहेज़ करें, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं मैं फिर दोहरा देती हूँ कि ना सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए मुफीद है बल्कि जमात नहम व दहम के लिए भी फ़ायदेमंद है अगर इन सब की तरफ ध्यान दें तो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी सिलसिले के दूसरे लेक्चर में जो आपके पर्चे से बाकी सवालात बच गए हैं, जो आज हम ज़ेर बहस नहीं लाए, उन पर हम एक दफ़ा गौर करेंगे, जिसमें दरख्वास्त, मुकालमा, ख़त, मज़मून, रुदाद, आप बीती, तलख़ीस और मज़मून शामिल हैं। इस पर हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे और ये साल अव्वल और साल दोम दोनों के निसाब से ताल्लुक़ रखता है। इजाज़त चाहूँगी इस लेक्चर के लिए मैं आपसे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।